بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 13 مئی ہے، سال 2022۔ خان کا دباؤ کام کر گیا ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے۔ لندن سے ایک بڑی خبر ہے، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستانی اینکر کو اسرائیل لے جانے والی گروپ ہیڈ انیلا علی کا مریم نواز سے کیا لنک نکلا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے جو ایف آئی اے نے گزشتہ روز ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور حقیقت کھول کر رکھی ہے۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ روز جس طریقے سے جو پراسیکیوٹر تھے ایف آئی اے کے، ذوالقرنین سکندر، انہوں نے عدالت کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ تحریری طور پر جمع کروائی، جس کے اندر بتایا گیا کہ اب ایف آئی اے کے ڈی جے نے کہا ہے کہ ہم اس کیس کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف نہیں بڑھانا چاہتے، تو اس لیے وہ اس کے اندر مزید پیش نہیں ہوں گے۔ اس پر ایف آئی اے نے ایک باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی۔ ترجمان ایف آئی اے نے کہا یہ فیک نیوز ہے۔ حامد میر سے لے کر بڑے بڑے جو اینکرز ہیں، انہوں نے اس پر جو ہے بڑے جشن منایا کہ جناب یہ دیکھیے، یہ تو بڑا انصاف کا بول بالا ہے، شہباز شریف کا دور ہے تو یہاں میرٹ پر کیسز چلیں گے۔ عدالت نے بھی کہا کہ 14 تاریخ کو ہم فرد جرم عائد کریں گے۔ میں نے گزشتہ روز بھی بتایا تھا کہ عدالت کیسے فرد جرم عائد کرے گی، اگر کر بھی لے گی تو جو ادارہ جس نے احتساب کرنا ہے، جس نے کیس ثابت کرنا ہے، وہاں پر من پسند کے لوگ ہوں گے، وہ ایسے حقائق جو ہے وہ اس طریقے سے ریکارڈ کروائیں گے جس سے الٹیمیٹلی جو فائدہ ہے وہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان کی فیملی کو ہوگا۔ اب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی، ان کو شہزاد اکبر کے بعد آپ کو علم ہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے مشیر احتساب لگایا تھا، تو انہوں نے یہ پوری حقیقت اور جو واردات ہے وہ کھول کر رکھ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر رضوان کے بعد اب وہاں کوئی تعینات نہیں ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نادیہ ملک ملین کیسز دیکھ رہی ہیں، یعنی وہ کوئی یہ ایک کیس نہیں ہے۔ ان کے علاوہ 5 آئی اوز، یہ جو تفتیشی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیسز کو دیکھ رہے تھے، ان کا کراچی ٹرانسفر ہو گیا۔ جتنے انویسٹیگیشن آفیسر تھے وہ کراچی ٹرانسفر کر دیے۔ اب یہ کیس 4300 صفحات کا ہے جو اب آفس میں ہے، ریکارڈ ختم یا جلا دیا جاتا ہے۔ یہ کیس 16 ارب کا ریاستی کیس ہے، جب تک ریاست نہیں چاہے گی آگے نہیں بڑھے گا۔ جب ریکارڈ پر حکم دیتا ہے، ریکارڈ نہیں ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ احکامات جاری کیے گئے؟ محمد رضوان کا نام سٹاپ لسٹ میں کس کے کہنے پر ڈالا گیا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یعنی ابھی تک نیا جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے آئی نہیں ہے، لیکن حکومت بھی نہیں بنی ابھی شہباز شریف کی، اور جو ایف آئی اے کا ڈی جی جس نے پوری انویسٹیگیشن کی، اس کا نام سٹاپ لسٹ پر ڈالا گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سب ادارے کہتے ہیں ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو۔ حکومت بننے سے پہلے ہی شہباز شریف کے اختیارات باقاعدہ وہ استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ تو بڑا ایک سوال انہوں نے اٹھایا ہے اور وہ کہتے ہیں میں یہ جواب دینا مشکل ہوگا کہ وہ کہتے ہیں فاٹا میں یہ جواب دینا مشکل ہوگا کیسے ملزمان وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن گئے، جبکہ ایف آئی آر کے بنیاد پر تو چپڑاسی بھی بھرتی نہیں ہو پاتا۔ باقی لوگوں کو یہاں کریکٹر سرٹیفکیٹ دکھانے پڑتے ہیں، کوئی اوورسیز پاکستانی ہو یا کسی بھی آپ نے ڈپارٹمنٹ کے اندر جانا ہے تو دیکھا جاتا ہے کوئی سابقہ کریمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جب سارے آپ نے آئی اوز تبدیل کر دیے، جب اصل ڈاکٹر رضوان کی جگہ پر کوئی نیا بندہ رکھا بھی نہیں ہے، پھر اس کو آپ نے سٹاپ لسٹ میں ڈالا، تو عملی طور پر ایف آئی اے اس کیس سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ باقی وہ سٹیٹمنٹ جتنے بھی ایف آئی اے کے جو ترجمان ہیں وہ دیتے پھریں، قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں بھی وہ دیتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ آپ کو علم ہے کہ جس طریقے سے ایک وفد جو ہے امریکی نیاد، ایک جو پاکستانی شہری ہیں، ان کا وفد اسرائیل گیا ہے، اور آج کل یہ باتیں بڑی عام ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو کچھ ڈالر مل سکتے ہیں اگر اسرائیل کو ساتھ تعلقات کی بہتری کی طرف بڑھا جائے، اگر امریکہ کو ایئر بیسز جو ہے وہ دینے کے، ایئر سپیس دینے کی بات کی جائے، اور یہ معاملات اگر سیٹل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ باقی کچھ چیزیں ہیں جیسے رشیا کے ساتھ تعلقات جو ہے ان کو آپ نے بہتر نہیں کرنا، تو یہ اگر شرائط کچھ ہیں اگر ہو جائیں تو آئندہ ڈالروں کی ریل پیل کچھ عرصے کے اندر نظر آ سکتی ہے، لیکن ہوگا
وہ بھی ظاہر قرضہ ہوگا، دوبارہ پاکستان جو ہے وہ اس دل میں پھنسے گا۔ اب یہاں پر یہ ایک انیلا علی ہیں، انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے یہ شراکا کے نام سے، یہ باقاعدہ جو برطانوی جو اسرائیلی ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے یہ ایک آپ انٹرنیشنل سطح پر آپ کو علم ہے فنڈڈ این جی اوز ہوتی ہیں، تو اس میں پاکستانی نژاد امریکنز کا ایک گروہ اس نے گزشتہ دنوں اسرائیل کا وزٹ کیا ہے۔ اسرائیل کا جب وزٹ ہوا ہے تو اس کے اندر ایک سرکاری بندہ یعنی اینکر جو پی ٹی وی کے اندر ملازم ہے احمد قریشی، وہ بھی اس کے اندر شریک ہے۔ اب یہاں پر اس نے کہا جی یہ تو امریکہ سے گئے ہیں، سارے امریکی نیشنل ہے، لہذا آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی وی کے اندر ملازم اینکر ہے یہ عمران خان کا بڑا پہلے سے نقاد تھا، سخت مخالف تھا، اس کے باوجود پی ٹی وی کے اندر یہ ٹکا ہوا تھا اور کسی نے ان کو ٹکایا ہوا تھا۔ اب یہاں پر یہ تو ہو گیا انیلا علی اس پورا وفد کی، وہ کہتے ہیں کہ ہیڈ کر رہی تھی، اور شیری مداری نے لکھا ہے کہ انیلا علی، یہاں پر ایک تصویر ہے اسی انیلا علی کی جو یہ ملاقات کر رہی ہے مریم نواز سے، اور تقریباً 2020 کے اندر مارچ اپریل میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی مریم نواز سے ملاقات ہوئی، اور وہ کہتی ہیں کہ اب دوبارہ وہ ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ وانٹڈ ٹو، یہ 9/3/2021 کا ٹویٹ ہے، 2020 میں ملاقات ہوئی، 2021 کے اندر وہ کہتی ہیں وانٹڈ ٹو میٹ دا پاکستانی اپوزیشن پارٹی لیڈر مریم نواز شریف لاسٹ ایئر، میں ملنا چاہتے تھے پچھلے سال جو ہے مریم نواز سے۔ تو ابھی یہ بڑی عام مریم نواز کی بڑی تعریف کی، ہیومینٹی انٹلیکٹ، شی یونیفائڈ اپوزیشن پارٹیز ٹو اسٹیبلش ہر سیلف ایز اے لیڈر ٹو کنٹینٹ ود آئی سی ہر رائزن گاڈ بلیس، یعنی یہ آئی سی ہر رائزن، یہ میں ابھرتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، بڑی عام ہے، مریم نواز بڑی اچھی ہے، زبردست ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تصاویر موجود ہیں، یہ شیئر کی ہیں یہاں پر جو شیری مداری ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ انیلا علی جس نے پاکستانی نژاد امریکیوں کا دورہ اسرائیل جس میں سرکار ریاست کا ایک نوکر بھی شامل ہے ترتیب دیا کہ تانے بانے جھوٹی مریم سے ملتے ہیں، اسرائیل سے خفیہ مراسم تبدیلی حکومت کی امریکی سازش کے ایجنڈے کا جز ہے، آفیشیل ڈی جی آئی ایس پی آر، کیا اسے سرکاری منظوری حاصل ہے؟ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے اکثر جو سوال ہیں ان کے جواب شیری مداری مانگ رہی ہیں، سرکاری بندہ اس میں موجود ہے، اور اب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ احمد قریشی کو فوری طور پر پی ٹی وی سے کک آؤٹ کیا جائے، اور یا اگر کسی نے منظوری دی ہے تو وہ بھی بتایا، لیکن فضل الرحمان اس پورے معاملے کے اندر خاموش ہیں، چونکہ یہاں پر نہ کوئی صہیونی ایجنٹ ہے نہ کوئی دوسرا معاملہ ہے۔ اب ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ کہ حکومت کے حوالے سے جو اس وقت لندن کے اندر صورتحال ہے وہ اسد اللہ خان بتا چکے ہیں، شاپنگ شروع ہو گئی ہے اور فیصلہ کوئی دو ٹوک انداز کے اندر ہو نہیں پا رہا۔ آج ڈان نے ایک اداریہ لکھا ہے، تو یہ بات تقریباً وثوق کے ساتھ اب مختلف تجزیہ کار بتا رہے ہیں، باخبر لوگ، کہ لندن کے اندر نواز شریف اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے اصولاً فیصلہ کیا ہے کہ جلد از جلد نئے انتخابات کروانے چاہیے۔ اب اس کے اندر مشروط طور پر کہا گیا ہے کہ زرداری اور باقی جو اتحادی ہیں ان کو کنونس کیا جائے، یہی وجہ ہے کہ پریس کانفرنس بھی نہیں کی گئی، تاکہ اگر کوئی پہلے ایسی بات کر دی تو وہ پھر اتحادی کہیں گے یہ آپ نے یک طرفہ فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے، جو ڈان ہے اس کا اندر آج لکھا گیا ہے خبر کہ یہ حلف لیے گئے ہیں 2 مرتبہ کہ کوئی بندہ بھی جو نون لیگ کا ہے وہ یہ باتیں جو ہماری خفیہ ہوئی ہیں کہ کون ہمیں کیا دے گا، ہم نے کن کن سے ملاقاتیں کی ہیں، کہاں سے امیدیں ہیں، مسلم لیگ نون کو آگے کیا مل رہا ہے، کوئی بھی اس میٹنگ کی وہ باتیں باہر نہیں لے کر آئے گا۔ لیکن یہاں پر جو ڈان ہے، آپ کو علم ہے اس کو نون لیگی اخبار بولا جاتا ہے، اگر نون لیگی نہیں تو کم از کم یہ عمران مخالف تو اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کر بری طرح پھنس گئی ہے، معاشی مسائل کا گھیرا تنگ ہے، اس وجہ سے نون لیگ میں 2 سوچیں ہیں، ایک سوچ فوری جبکہ دوسری وقت پر انتخابات کرانے کے حق میں۔ اسحاق ڈار اور خواجہ آصف فوری انتخابات کا اندیات دے چکے ہیں، نواز شریف اور مریم نواز بھی فوری انتخابات کے حق میں۔ ادھر حکومت کے انتخابی، اتحادی انتخابی اور احتسابی اصلاحات کی وجہ سے فوری انتخابات نہیں چاہتے۔ اب انہوں نے اصلاحات کیا کرنی ہے؟ اصلاحات کرنا ہے ای وی ایم مشین والا بل ختم کرو، اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ ہے اس کو اڑا دو،
اسی طرح کے ایک دو کام اور کر دو، اور وہ یہ ایک اور چیز بھی آئی ہے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے نگران سیٹ اپ کے بغیر انتخابات کروائے جائیں، یعنی اس کی کریڈیبلٹی ہو ہی نہ۔ پہلے چیف الیکشن کمشنر اپنا ہے اور اس کے ساتھ حکومت بھی اپنی ہوگی، اور پھر انتخابات ہوں، اور اس کے بعد نون لیگ جیت کر آ جائے اور پھر کہا جائے دیکھا یہ نیازی ہر مرتبہ ایسے ہی دھاندلی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ کھیل تو بڑا بچکانہ قسم کا ہے جو اس پاکستان میں کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نواز شریف اور مریم بھی فوری انتخابات چاہتے ہیں، ادھر حکومت کے اتحادی انتخابی اور احتسابی اصلاحات کی وجہ سے فوری انتخابات نہیں چاہتے۔ اب اس کے اندر اصلاحات یہ بھی ہیں کہ جو کیسز ہیں وہ نواز شریف کے ختم کریں، یہاں آ کر وہ کمپین کرے اور وہ آرام سے دندناتا پھرے عدالتوں کو، اور جہاں جہاں مینج کرنا ہے وہ مینج کریں۔ تو اگر نواز شریف کے کیسز ختم نہیں ہوتے تو وہ کمپین میں کیسے حصہ لے گا؟ حکومت فریق نہیں بنے گی، نیب جو ہے اور باقی سب کچھ آپ کو علم ہے جس طریقے سے ہوتا ہے۔ ڈان کے اداریے کے مطابق کروڑوں پاکستانیوں کے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے جلد از جلد سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون کو مضبوطی سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ یہ فیصلے نہیں کر پا رہی، نہ ہی کوئی اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ لندن کے اندر جو بیٹھک کے اندر تمام ارکان سے قسم لی گئی ہے وہ اس ملاقات میں ہوئی کسی بات کو پبلک نہیں کریں گے۔ یہ ہے ان کی جمہوریت اور ووٹر کا تقدس۔ اب اسی طرح ایک ذوالقرنین حیدر ہے، ARY کے رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں نون لیگ وفد کی لندن یاترا، نون لیگ معاشی پیکج اور الیکشن سے متعلق حتمی فیصلہ نہ کر سکی۔ بہت سے امور پر اتفاق نہ ہونے پر نواز شریف نے پریس کانفرنس بھی ملتوی کر دی۔ نواز شریف کا فوری جبکہ شہباز شریف گروپ اکتوبر نومبر میں اصلاحات کے بعد الیکشن پر زور دیتا رہا۔ اسحاق ڈار کی واپسی بھی رک گئی۔ عابد شیر علی جو ہے وہ بھی چند دنوں کے اندر جو ہے واپس آ رہا ہے، اور اب تو الطاف حسین نے بھی تانا دیا ہے کہ جناب ہمیں آپ لندن یاترا بولتے تھے جب میرے لوگ یہاں پر آتے تھے، تو اب وہ سارے لوگ الطاف حسین کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں۔ ان کے مخالفین نون لیگ والے وہ بھی امپورٹڈ حکومت کے وفد کو لے کر لندن پہنچ گئے ہیں۔ تو ان ساری جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصولی طور پر جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے، عمران خان کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہے ہیں، دباؤ محسوس کیا جا رہا ہے، عوام عمران کے ساتھ کھڑی ہے، اور جتنا الیکشنز کو لٹکائیں گے اتنا زیادہ نون لیگ کا نقصان ہوگا۔ زرداری کا تو اور فضل الرحمان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، تو لہذا ہمیں جلد انتخابات کی طرف جانا ہے، لیکن ہمیں اتحادیوں کو کنونس کرنا ہے، اور کنونس کیے بغیر اگر ہم کریں گے اور آئندہ اگر انتخابی اصلاحات یعنی اتحاد بنانا ہے آپس کے اندر، کیسے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، تو لندن کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں۔ عوام سراپا احتجاج ہے، ڈالر آپ کو علم ہے 193 روپے کو کراس کر چکا ہے، اور پھر 8 مارچ کو جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اس کے بعد جتنے معاشی نقصان ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز کے ذمہ ہے۔ تو اس وقت سخت پریشر ہے عوام کی طرف سے، عمران خان کے ساتھ مل کر ایک بڑا دباؤ ہے، اور اگر پاکستان کے اندر مزید معاشی حالات گمبھیر ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا لاس ہوگا۔ تو جلد انتخابات یا 5-6 ماہ کے بعد انتخابات آ کر اتحادیوں کو عام پیغام دیا جائے گا، اور پھر اصل اعلان جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی کن ممالک سے کیا امداد آنی ہے وہ ساری چیزیں بھی کچھ بہتر ہوتی دکھائی دے سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کچھ حکومت کی طرف سے جو سابق حکومت ہے اور PTI کے عام لوگوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ فواد حسین چودھری سمیت کچھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا، خوف و ہراس پھیلایا جائے گا، لیکن عوام اگر نکلتی ہے تو یہ منصوبہ بھی ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔